لوگ اللہ کے نبی کے اوپر یہ تانا کستے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد اتنا عیاش تھا کہ اس نے 11 شادیاں کی، 11 شادیاں کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی پر طنز کرنے والوں، آپ کو یہ تو نظر آتا ہے کہ میرے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں، لیکن آپ کو یہ نظر نہیں آتا ہے جب تک میرے نبی کی بیوی، سب سے بڑی بیوی حضرت خدیجہ زندہ رہی، تب تک اللہ کے نبی نے کسی عورت سے شادی نہیں کی ہے، کسی عورت سے نکاح نہیں کیا ہے۔ یہ ہمارے نبی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں لوگوں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار کیا کرو، اپنی بیویوں کو بہت زیادہ محبت دیا کرو، بہت زیادہ پیار کیا کرو۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھو، نبی کی زندگی آپ کو یہ سبق دے رہی ہے، اے لوگوں اگر آپ کی بیوی عمر میں آپ سے بڑی ہے تو اس طریقے سے رہو جیسے میں اپنی بڑی بیوی خدیجہ کے ساتھ رہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی جب حضرت خدیجہ سے بیوہ ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو آپ جانتے ہو اللہ کے نبی کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال، اور حضرت خدیجہ کی عمر کوئی بتا سکتا ہے آپ لوگوں میں؟ بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں۔ 40 سال، آپ کی عمر 40 سال، خدیجہ کی عمر اور آپ کی عمر 25 سال، یعنی 15 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت خدیجہ آپ سے 15 سال بڑی ہے۔ آئے لوگوں اگر تمہاری بیوی تم سے بڑی ہے تو ایسے رہو جیسے میں اپنی بڑی بیوی خدیجہ کے ساتھ رہتا ہوں۔ اس سے یہ بھی معلوم چلا اگر کسی لڑکے سے زیادہ عمر لڑکی کی ہے تو اگر لڑکی دیندار ہے تو لڑکے کو چاہیے کہ اس سے شادی کر لے، عمر نہ دیکھے، کیونکہ شادی کے اندر عمر نہیں دیکھی جاتی ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے یہاں کیا ماحول ہے؟ لڑکا 25 سال کا ہے، اس کو لڑکی 21 سال کی چاہیے، اس کو لڑکی 22 سال کی چاہیے، اپنی عمر سے چھوٹی عمر کی چاہیے۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، اگر لڑکی دیندار ہے اور آپ کی عمر سے زیادہ اس کی عمر ہے، اس سے شادی کر لو جیسے اللہ کے نبی نے شادی حضرت خدیجہ سے کی ہے۔ اور اگر آپ کی بیوی آپ سے عمر میں چھوٹی ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ ایسے رہو جیسے میں اپنی چھوٹی بیوی عائشہ کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی اللہ کے نبی نے کسی عورت سے شادی نہیں کی۔ اللہ کے نبی اپنی بیوی سے اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ آج بتاؤ کون سی محبت ہے؟ شادی کی اور شادی کے بعد اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اس سے اس کا حال بھی نہیں پوچھا میری بیوی کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، اس کو کیا کھاتی ہے، کیا پیتی ہے۔ جو اپنی بیویوں کا خیال نہ رکھے، بتاؤ وہ اپنے دیش کا خیال کیسے رہ سکتے ہیں؟ جو اپنے گھر کا خیال نہ رکھے، بتاؤ وہ اپنے بدن کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جنہوں نے آج تک اپنی بیوی کو نہیں سمجھا ہو، بتاؤ وہ اپنے ملک کو کیسے سمجھ سکتا ہو، اپنے دیش کو کیسے سمجھ سکتا ہو؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیسے بات کر رہا ہوں؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ اب تو سب کچھ ہی بک رہا ہے، چائے کہاں بک رہی ہے؟ تو سب کچھ بک رہا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت خدیجہ سے اللہ کے نبی بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، حدیث کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے گوشت بنایا اور اللہ کے نبی کو دیا۔ آپ نے گوشت اٹھایا اور گوشت پلے اٹھائی اور گوشت کی ایک بوٹی اس پلیٹ سے نکالی اور اپنے منہ کے قریب لے گئے، لیکن کھائی نہیں، اسی پلیٹ کے اندر رکھ۔ پھر ایک گوشت کی بوٹی اٹھائی اپنے منہ کے قریب لے گئے، مگر کھائی نہیں، اسی پلیٹ کے اندر رکھ دی۔ پھر اٹھائی، پھر منہ کے قریب لے گئے، مگر کھائی نہیں، اسی پلیٹ کے اندر رکھ دی۔ حضرت عائشہ یہ پورا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ یہ گوشت کیوں نہیں کھا رہے؟ میں نے اتنی زیادہ محبت سے بنایا ہے، آپ یہ گوشت کیوں نہیں کھا رہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عائشہ مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے، اے عائشہ مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے۔ اسی طرح خدیجہ بھی مجھے گوشت بنا کے کھلایا کرتی تھی اور بڑی محبت سے بنایا کرتی تھی، بہت زیادہ پیار سے بنایا کرتی
مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے آئے اللہ کے نبی کیا آپ اس خدیجہ کا نام لیتے رہتے ہیں؟ آئے اللہ کے نبی کیا اس خدیجہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں؟ آپ میرے سامنے خدیجہ کا نام نہ لیا کیجئے، آپ میرے سامنے خدیجہ کا ذکر نہ کیا کیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں غصے میں آئے عائشہ لگام دو اپنی زبان کو، آئے عائشہ لگام دو اپنی زبان کو، تم کیا جانو، تمہیں کیا معلوم خدیجہ کون ہے، تمہیں کیا جانتی ہو خدیجہ کے بارے میں؟ آئے عائشہ سن لو، خدیجہ وہ جب سارا مکہ مجھ پر پتھر مار رہا تھا تب میری خدیجہ وہ تھی جو میرے جسم سے نکلنے والے خون کو صاف کر رہی تھی، جب ساری دنیا مجھے بھگا رہی تھی تب میری جب اپنے پاس مجھے جگہ دے رہی تھی۔ تم کیا جانو خدیجہ میرے لیے کون ہے؟ آئے عائشہ لگام دو اپنی زبان کو، لگام دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، اب آج کے بعد میں خدیجہ کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی، اب آپ یہ گوشت کھا لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ نہیں، پہلے ایسا کرو یہ جو گوشت ہے یہ خدیجہ کی ساری سہیلیوں میں تقسیم کرواؤ، ساری سہیلیوں میں بٹواؤ، اس کے بعد میں کھاؤں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت خدیجہ سے کتنی محبت ہے، لیکن حضرت خدیجہ بھی انتقال کر گئی تو اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو آزما رہا ہے، اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہمیں اور آپ کو صبر کرنا ہے۔ ہمارے اور آپ کے اندر کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے اندر صبر کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی چیز ہوتی ہے ہم اور آپ چیخنے لگتے ہیں، ہم اور آپ چلانے لگتے ہیں۔ آپ کل ہو گئے یہ مت کہیے گا ہندوستان کے اندر جو احتجاج ہو رہے ہیں سی اے کے خلاف، ہندوستان کے اندر جو این آر سی کے خلاف دھرنے ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، مولانا عادل صاحب اس کو غلط کہہ رہے ہیں، نہیں میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، اچھا ہے، ہونا چاہیے، یہ آپ کا سمویدھانک ادھیکار ہے، یہ آپ کا آئینی حق ہے، یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، جو ہونا چاہیے، لیکن ہاں ہمارے اور آپ کے اندر صبر نہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ ہم اور آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم اور آپ آلسی بہت زیادہ ہیں۔ آپ کو میری بات غلط لگ جائے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، یہ حقیقت ہے، ہم اور آپ عیاش ہو گئے، ہم اور آپ بالکل بیکار ہیں، بالکل خراب، بالکل بیکار ہے۔ جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا بالکل خراب ہے، میں بھی بالکل خراب ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ چیخ سے چلاتے جاتا ہے، ہم لوگ کام کی بات نہیں کرتے، ہمیں اور آپ کو کام کی باتیں نہیں آتی ہیں، ہمیں اور آپ کو چیخنا چلانا آتا ہے، ہم اور آپ ہر کام میں دیر بہت کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے، میں آپ کو مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے، بادل آ گئے ہیں، بجلی کڑک رہی ہے، بارش ہونے والی ہے، ہم اور آپ اپنا چھاتا نہیں کھولیں گے، چھاتا نہیں کھولیں گے۔ ابھی یہ کہیں گے بارش ہونے تو چھاتا کھولتے ہیں، بارش ہونے تو چھاتا کھولتے ہیں، اور اچانک بارش ہوتی ہے، ہم اور آپ بھیگ جاتے ہیں، اس کے بعد چھاتا کھولتے ہیں۔ اب بتائیے چھاتا کھولنے کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ 2.5 کروڑ کا سر ہلا رہے ہو، 250 گرام کی زبان ہلا سکتے ہو؟ کہیے نہیں ہے۔ چھاتا کھولنا تھا تو پہلے کھولتے نا، اب چھاتا کھل، اب بارش ہو چکی ہے، آپ بھیگ چکے، اب آپ یہ کوشش کیجئے کہ آپ جو بھیگ گئے ہیں اور آپ کے کپڑے گیلے ہو گئے ہیں، آپ اپنے کپڑوں کو کیسے سکھائیں، آپ اپنے گیلے کپڑوں کو پانی سے پاک کیسے کریں، اپنے گیلے کپڑوں کو سکھائیں کیسے، آپ اس چیز کی تیاری کرنا ہے۔ آپ میری بات نہیں سمجھے؟ میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے، سی اے یہ پاس ہو چکا ہے، میں آپ کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا ہوں، آپ کو اندیشی کی بات بتا رہا ہوں۔ دیکھیے یہ لوک سبھا سے بھی پاس ہو چکا ہے، یہ راجیہ سبھا سے بھی پاس ہو چکا ہے، اس پر راشٹرپتی کے سائن بھی ہو چکے ہیں، اور کہنے والوں نے کہہ دیا ہے تم جتنی کوشش کرنا چاہو کرو، جتنا چیخنا چاہو چیخو، ہم یہ سی اے اور این آر سی واپس نہیں لیں گے۔ اللہ کرے یہ چیزیں واپس ہو جائیں، لیکن اگر واپس نہیں ہوئے تو بتائیے ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟
کچھ نہیں کریں گے. تو بارش ہو گئی ہے، اپنے کپڑے ابھی سکھا لیجیے. آپ احتجاج کریے لیکن اپنے کاغذ بھی صحیح کیجیے. آپ کے اگر کاغذ میں کہیں مسٹیک ہے اس کو صحیح کیجیے، کیونکہ آگے جو حالات آنے والے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، ہم اور آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اسپین کے اندر کیا ہوا. اندلس نام سنا ہے آپ نے کبھی؟ نام سنا ہے؟ نہیں سنا ہے. نام سنا ہوگا گیڑا باری، ارریا، پورنیا، کٹیہار، یہی سب سن کے بیٹھے ہیں بس یہیں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ. ہم اور آپ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں. 800 سال اندلس میں، اسپین میں مسلمانوں نے حکومت کی ہے اور 800 سال کے بعد انہیں وہاں سے نکالا گیا ہے. آپ نے اسرائیل کی تاریخ نہیں پڑھی ہے، آپ نے فلسطین کی تاریخ نہیں پڑھی ہے. حالات بڑے خراب ہونے والے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ احتجاج کیجیے، ضرور کیجیے، لیکن اپنے کاغذوں کو صحیح کروائیے. اگر کہیں کوئی مسٹیک ہے تو اس کو صحیح کروائیے. دیکھیے باڑھ کا پانی گھر میں آ چکا ہے، اب آپ ایسی کوئی کوشش کیجیے آگے چل کر اب باڑھ آئے تو پانی آپ کے گھر میں نہیں آئے. تو آپ کو یہ کرنا ہے.